جناب صدر، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میں نے اس مقالے میں شروع میں کچھ تاثراتی کلمات ہیں اور اس کے بعد مجلہ تذکیر کے اداریوں کا تجزیہ ہے، تو ظاہر ہے چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں تاثرات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب مدرسہ دینیہ غازی پور کے محتمم حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب کی سانحہ ارتحال کی خبر ملی تو دلی طور پر شدید رنج ہوا اور ذہن و دماغ میں اقبال کا یہ مصرع گونجنے لگا کہ جو بادہ کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں۔ موصوف کا دنیا سے چلے جانا صرف غازی پور اور مدرسہ دینیہ کا ہی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اہل علم کا خسارہ ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی وہ چند قیمتی لمحات یاد آنے لگے جو ہم نے دہلی میں بعض مواقع پر ان کی تشریف آوری پر ان کے ساتھ گزارے تھے۔ ہم ان سے جب بھی ملے یہ احساس ہوا کہ ہم ایسے کسی بزرگ سے مل رہے ہیں جس کا دست شفقت ہر عزیز و خرد کے سر پر ہے۔ ان سے ملنے کے بعد بارہا یہ شعر یاد آتا رہا کہ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں بھی۔ لیکن یہ ہماری کوتاہی رہی کہ ہم ان کی ہمہ جہت مصروفیات کے پیش نظر ان سے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ البتہ دہلی میں مقیم غازی پور کے اپنے ایک دیرینہ دوست فیروز احمد سے، جن کی مولانا اور ان کے صاحبزادگان سے والہانہ محبت و عقیدت رہی ہے، خیریت دریافت کرتے رہے۔ مولانا کے سانحہ ارتحال کے اگلے روز ہی فیروز احمد بھی ہم لوگوں کو داغ مفارقت دے گئے۔ اس طرح ہم جیسے لوگوں کو دوہرا غم جھیلنا پڑا۔ یہاں یہ تذکرہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جب مئی 2024 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت رجسٹرڈ کی میٹنگ میں مولانا کے لائق و فائق فرزند مولانا سعود الحسن ندوی سے ملاقات ہوئی تو یوں محسوس ہوا کہ ہم مولانا عزیز الحسن صدیقی سے شرف نیاز حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا نے ان کے توسط سے ہماری 2 کتابوں کا مطالبہ کیا تھا جو ہم نے ان کو پیش کر دیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کتابیں ہم انہیں تحفتاً پیش کریں، لیکن مولانا سعود الحسن صاحب نے اصرار کر کے کہ مولانا نے قیمتاً لانے کی ہدایت دی ہے، تحفتاً نہیں، ان کی قیمت ہماری جیب میں ڈال دی اور ہم نے بطور تبرک اسے قبول کر لیا۔ دراصل مولانا ایک صاحب علم شخصیت تھے، کتابوں کے مطالعے کے شوقین تھے۔ ان کو جب بھی ہماری کسی نئی کتاب یا اشاعت کا علم ہوتا اور وہ انہیں پسند آتی تو کبھی دہلی میں مقیم اپنے فرزند ڈاکٹر سعید الحسن صاحب کے توسط سے تو کبھی کسی اور کے توسط سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ ان بااصول لوگوں میں سے تھے جو مصنفوں پر بار نہیں بنتے اور جو کتاب تحفتاً نہیں قیمتاً چاہتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے احباب کی ایک مجلس میں ان کے انتقال کی خبر سنائی تو ہمارے دوست نے ان کے بارے میں استفسار کیا تو ہماری زبان پر میر تقی میر کا یہ مصرع آیا کہ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ مولانا کی شخصیت ہشت پہلو تھی، تعلیم و تربیت کا میدان رہا ہو یا سیاست و سیادت کا، تحقیق و تصنیف کا میدان رہا ہو یا ادارت و صحافت کا، عوامی فلاح و بہبود کا میدان رہا ہو یا اصلاح معاشرہ کا، انہوں نے ہر میدان میں اپنے نقوش پا چھوڑے ہیں، ایسے نقوش پا جو ان منزلوں کے راہروں کو تا دیر روشنی دکھاتے رہیں گے۔ وہ ایک متحرک شخصیت کے مالک تھے، پیرانہ سالی میں بھی نچلا بیٹھنا ان کی عادت نہیں تھی، وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ وہ اقبال کے اس شعر کی عملی تصویر تھے، تو اسے پیمانے امروز و فردہ سے نناب، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی۔ بہت بہت شکریہ۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔